حج کا جو مہینہ ہے اس کے پہلے 10 دن مراد ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے رمضان کے آخری جو 10 راتیں ہیں وہ مراد ہیں۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس سے ذو الحجہ کے 10 دن مراد لیے ہیں۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر تعارض کی بات نہیں، دونوں باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ کیسے؟ فرمایا اگر دنوں کا اعتبار کیا جائے تو پورے سال کے دنوں کے اندر سب سے افضل جو دن ہے وہ ذو الحجہ کے یہ 10 دن ہیں، اور اگر راتوں کا اعتبار کیا جائے تو پورے سال کی راتوں میں سب سے افضل جو راتیں ہیں وہ رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ دن ذو الحجہ کے سب سے افضل ہیں اور راتیں رمضان کے آخری عشرے کی سب سے افضل ہیں۔ اور حافظ عبد القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہر عقل مند غور و فکر کرنے والا سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو ذو الحجہ کے ایام ہیں اس میں اللہ رب العزت نے یوم عرفہ کا دن رکھا ہے، 9 ذی الحج، یوم النحر کا دن رکھا ہے 10 ذی الحج، جس دن قربانی ہوتی ہے اور عید الاضحیٰ ہوتی ہے، اور اس کے بعد یوم ترویہ ہے جس میں تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ دنوں کے اعتبار سے یہ افضل دن ہے، اور رمضان کا آخری عشرہ اس میں اللہ نے لیلۃ القدر رکھ دی، اس میں اعتکاف جیسی عبادت رکھ دی، اس لیے راتوں کے اندر رمضان کی آخری راتیں جو ہیں یہ سب سے افضل ہیں، لہٰذا دونوں کے اندر تطبیق ممکن ہے۔ اور ان ایام کو افضل ایام حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرماتے ہیں دنیا کے اندر اعمال کے اعتبار سے دنوں کے اندر بہترین دن یہ ذو الحجہ کے 10 دن ہیں۔